والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بادشاہ جرم مارا درگزار ما گناہگاریم تو آمرزگار تو نکو کاری ما بد کردائیں جرم بے اندازہ بے حد کردائیں نہ کہیں جہاں میں امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی نہ کہیں جہاں میں امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں برادران اسلام، یہ ماہ شوال المکرم کا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے جس عنوان پہ گفتگو کی تھی وہ ادھورا تھا، اسی کو ہم رواں کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جس کو جتنا احساس ہوتا ہے وہ اللہ کی اتنا ہی سر جھکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیارے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں غلطی ہو تب بھی توبہ کرتے ہیں، نہ ہو تب بھی توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ بندے سے غلطی ہو پھر توبہ کرے، بلکہ بعض تو ایسے اللہ کے پیارے گزرے ہیں جو اپنی توبہ سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پاکیزگی کی کائنات قسم کھاتی ہے، حضور علیہ السلام جو اس کائنات میں جن کے دامن زندگی پہ دھبے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اللہ پاک سے معافی مانگتے تھے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کیوں اس قدر روتے ہیں؟ اور بسا اوقات حضور نماز شروع فرماتے رات کے وقت نفل نماز، اور پوری سورہ بقرہ آپ پڑھ دیتے ایک رکعت میں، 2.5 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیتے، اور جتنی دیر حضور 2.5 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتے رہتے پھر اتنی دیر قیام میں کھڑے رہتے، رکوع میں کھڑے رہتے۔ 2.5 سپارے نماز میں کتنی دیر لگتی ہے، اب اتنی ہی دیر سرکار رکوع میں، اور کہتے کیا ہے کہ میرے مولا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، اے میرے اللہ تو بڑا عزتوں والا ہے، تو بڑا شانوں والا ہے۔ اسی میں گھنٹوں گزر جاتے رکوع میں۔ اب دوسری رکعت آتی تو سورہ آل عمران پوری پڑھ دی، پھر جتنی دیر اس آل عمران سورت کو پڑھا اتنی دیر سجدہ ہو رہا ہے، اٹھ کے بیٹھے تو پھر جتنی دیر سجدہ لمبا کیا اتنی دیر جلسے میں بیٹھے ہیں۔ وہی عاجزی، وہی انکساری، اور عاجزی کا یہ عالم کہ رات گزر گئی روتے روتے، صبح اٹھے تو کہا ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، میرے اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ساری رات گزر گئی آہیں بھرتے بھرتے، اور آگے کہہ یہ رہے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، جو تیری عبادت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پھڑک اٹھا کوئی، پھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے معرفنا پر۔ کیا کہا آپ نے کہ میں نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کیا؟ آگے کا معرفنا کا، حق کا معرفت کا، میرے اللہ تجھے جو پہچاننے کا حق تھا وہ میں ادا نہ کر سکا، میں نہیں جان سکا تیرا مقام کیا ہے، میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر آپ نہیں ادا کر سکے پھر کون کرے گا؟ اگر آپ نہیں اسے پہچان سکے پھر کون پہچانے گا؟ یہ عاجزی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انکسار ہے، یہ عاجزی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ بادشاہ ہو کر کہے میں تو خادم ہوں، میں تو خادم ہوں، اس کے منہ سے یہ لفظ جچتے ہیں۔
تو حضور عرض کرتے ہیں میرے اللہ میں تجھے نہ پہچان سکا، میں تجھے نہ جان سکا، میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا۔ اقبال نے کہا پھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے معرفنا پر، رہا بڑھ چڑھ کر تیرا رتبہ سب حسینوں میں، تیرا مرتبہ پوری کائنات کے حسینوں سے افضل رہا، اعلیٰ رہا، تو سب سے اونچا کملی والا رہا۔ اور کبھی کبھی یہ وقت بھی آتا کہ سرکار ایک آیت قرآن کی پڑھتے۔ ایک رات حضور 7واں سپارہ سورہ المائدہ اس کی آخری کی آیتیں ہیں، ایک آیت ہے ان تعذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ آیت پڑھی اور اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے رات گزر گئی۔ ایک ہی آیت کو پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر گئی۔ اس کو کہتے رات پوے تے بے دردانو تے نندر پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ ہم ہیں ناکارے جن کی زندگی میں نیکی کا کوئی سلسلہ نہ، وہ رات کو لمبی تان کے سوتے ہیں، لیکن جن کی زندگی پاک ہے ساری ساری رات روتے ہیں۔ اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں وجہ کیا تھی کہ حضور اس قدر روتے؟ روئے تو وہ جو گنہگار ہو، جو سیاہکار ہو، جو عیبوں سے بھرا ہو، یہ تو عیبوں سے پاک ہے، پھر کیوں روئے؟ پھر کس لیے روئے؟ جواب دیا کہ سرکار اس بات پہ بھی تڑپتے تھے، اب غور کرنا ہے، اس بات پہ بھی معافیاں مانگتے تھے کہ مولا وہ وقت جو گزرنا تھا تیرے مشاہدے میں، وہ وقت ابو بکر کے ساتھ کیوں گزر گیا؟ غور نہیں فرمایا۔ وہ وقت جو گزرنا تھا تیری میری ملاقات میں، وہ وقت ان لوگوں کے ساتھ کیوں گزر گیا؟ وقت تو وہی ہے، وقت ہما بود کہ بایار بسر شد، وقت تو وہ ہے جو کوچہ یار میں گزرے۔ باقی وقت یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے، وقت وہی اچھا جو ان کے پاس گزرے۔ حضور اس بات پہ بھی معافیاں مانگتے تھے، مولا میرا وقت گزرنا چاہیے تھا تیرے ساتھ، لیکن اس مخلوق کو سمجھانے میں کیوں گزرا؟ حالانکہ ڈیوٹی وہ رب کی ہے، فریضہ تو اسی کا سونپا ہے، لیکن جتنا اونچا مقام ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان۔ حضرت جنید بغدادی نے کمال لفظ فرمائے، آپ فرماتے لوگوں جو تمہاری نیکیاں ہیں حسنات الابرار، تم نہیں، جو تم میں بہت چنے ہوئے لوگ ہیں، جو بہت برگزیدہ لوگ ہیں، ان کی نیکیاں، اور ویسی نیکی اگر اللہ کے مقرب نبی سے ہو تو وہ اسے نیکی گنتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے یہ نیکی نہیں ہوئی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ مقام، میں نے آپ کو ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ پاؤں جیسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھوں جیسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آنکھوں جیسے ہوتے ہیں، کچھ آنکھوں کا نور ہوتے ہیں۔
जैसे लोग वो हम हैं, गुनाह किया परवाह नहीं, जहां आया रख के गुजर गए। हाथ वली होते हैं, आंख नबी होते हैं, और जो आंख का नूर ये है मेरे हुजूर। मिसाल आपने समझी है। पाँव वो है गंदगी से भी गुजरा, रोड़े से भी गुजरा, वट्टे से भी गुजरा, जूते में भी डाल लिया, कीचड़ में भी डाल लिया, है जो पाँव, हम है वो पाँव। और हाथ जरा संभाल के, गंदा होया जल्दी जल्दी धोया, गंदा तो होया पर जल्दी जल्दी धोया। ये वली होते हैं कि जो ही गलती हुई माफी मांगने लगे, ये वली है। और आंख नबी है। जैसे आंख नाजुक है, आंख में एक छोटा सा तीला, तीला तो मैं कह रहा हूं, आंख के अंदर आंख की हमसाई, ये पलक जो रब ने बनाई, अगर ये एक भी चली जाए ना आंख से, तो आंख रो रो के लाल क्यों होती है? और तेरी ही तो हमसाई। उसने कहा मेरी नजाकत देख। नबी क्योंकि नाजुक बहुत होते हैं, इसलिए थोड़ी सी लग़ज़िश में भी सदियों रोते हैं, क्योंकि आंख की तरह। अब आप समझ गए, ये आंख की तरह बाबे आदम से क्या गलती हुई, बाबे आदम से क्या गलती हुई। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, कुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिनहा रगदन ऐसो शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। आदम, तू और तेरी बीवी दोनों जन्नत में रहो, मजे से पियो, मजे से खाओ, सर पे आ गए ताज, माथे पे लग गए इकलील मोती, और पोशाक आ गई जन्नत की, सज धज के ज़ेबो ज़ीनत, फख्र मुबाहात, हर वक्त जो चाहे सो खाए, जिधर जाए तख्त पे बैठ जाए। जन्नत जन्नत थी, रब की मेहमानी थी, रब की मेजबानी थी, लुत्फ थे। पर मौला ने बोला वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, सब कुछ खाना पर इस दरख्त के नेड़े न जाना। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तू हद से गुजरने वाला हो जाएगा। अब उन्होंने बड़े लुत्फ उठाए, बड़ा मजा पाया, लेकिन शैतान कमीने पे पाबंदी न थी, इसने वहां अपना प्रोग्राम पहुंचाया। उनको कहा कि मैं अलम अकुल, मैं तुम्हें न तुम्हें बतलाऊं कि तुम वो काम करो और हमेशा यही रहो। नुस्खा बताऊं? शैतान ने कहा तुम्हें, हल अदुल्लुकुमा अला शजरतिल खुल्द, तुम्हें ऐसा दरख्त बताता हूं कि अगर तुम उसका फल खा लो तो हमेशा जन्नत में रहोगे। वही दरख्त, हल अदुल्लुकुमा अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला, ऐसा मुल्क तुम्हें मिले कि कभी पुराना ही ना हो। बताऊं तुम्हें? आदम अलैहिस्सलाम खुश हुए, कहने लगे ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने कहा यही वो शजर है। उसने कहा ना मुराद, इससे तो अल्लाह पाक ने रोका है। उसने कहा इसीलिए तो रोका है कि खाएगा तो हमेशा के लिए जन्नत का हो जाएगा, इसीलिए। उसने कहा ना, उसने कहा मुझे कसम है रब्बे अकबर की, इन्नी
لکما لمن الناسین، مجھے قسم ہے تمہیں پیدا کرنے والے کی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جھوٹ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ دیا اللہ کے نام پہ، قسم جھوٹی خدا کی، جھوٹی قسم اللہ کی سب سے پہلے کس نے کھائی؟ شیطان نے۔ یہ جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا پیر ہے۔ سب سے وقاسمہما، قسم کھائی دونوں کے سامنے، حضرت حوا کے سامنے، حضرت آدم کے سامنے، کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں قسم سے۔ انہوں نے کہا جب قسم کھا رہا ہے کوئی رب کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا؟ اب فلما ذاق الشجرۃ، بی بی حوا نے کہا چل کھا لے، بات اللہ کی قسم جو کھا رہا ہے، بس حضرت آدم نے اس دانے کو ہاتھ لگایا، منہ میں آیا، بدت لہما سواتہما، بس کھانا تھا کہ جتنا لباس تھا عزت والا سارا اب پہ اتر گیا۔ اتارا نہیں، اتر گیا خود بخود۔ حضرت آدم ہو گئے جنت میں، بدت لہما سواتہما وطفقا یخصفان، اللہ فرماتا ہے پھر دوڑا، کبھی اس پتے کو پکڑے، کبھی اس پتے کو پکڑے کہ اپنا آپ چھپاؤں، اب بھاگے روتے ہوئے پتے لپیٹ کے بھاگے، اور جا کے حوا کو کہا ہم رل گئے، ہم اجڑ گئے، برباد ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ ہم سے لغزش ہوئی، اجڑ گئے حوا۔ بی بی نے کہا، اس نے کہا ہم نے دھوکہ اس کے نام پہ کھایا، اس ظالم نے ہمیں اللہ کے نام پہ ورغلایا، اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب ہوگا کیا؟ آدم علیہ السلام دوڑے، ایک شاخ سے لپٹے، اوپر سے آواز آئی آدم ہم سے بھاگ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے چیخ نکلی، کہا العفو العفو، بھاگ کہاں سکتا ہوں، میرے اندر یہ دم کہاں، تجھ سے بھاگ کہاں سکتا ہوں، میں بھاگ نہیں رہا بے نیازا، مجھے تو شرم آ رہی ہے، منہ دکھلاؤں کیسے، تیرے سامنے آؤں کیسے، میں کدھر جاؤں؟ العفو، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اس نے کہا الم انہکما، میں نے منع نہ کیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا؟ مولا دھوکہ تیرے نام پہ دے گیا ظالم، ہم نے دھوکہ کھایا۔ اب جب مالک نے کہا اب نکلو میرے گھر سے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، نکلو یہاں سے جاؤ، اب زمین میں ڈیرے لگاؤ۔ اب ملے تھے، اب ایسے بچھڑے، ایسے بچھڑے، بی بی حوا کہاں، بابا آدم کہاں، تم وہاں ہم یہاں، مل کے بچھڑے جو تم، چھن گئی ہر خوشی، آرزو کا سارا جہاں لٹ گیا، مل کے بچھڑے جو تم، چھن گئی ہر خوشی، آرزو کا سارا جہاں لٹ گیا، راس آئی نہ فرقت کسی کو صنم، تم وہاں لٹ گئے میں یہاں لٹ گیا، وہ ادھر روئے وہ ادھر روئے، پھر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، صدیاں سال
उज़्न, मैंने कहा ना आंख, नाजुक जो बहुत है इसलिए एक बाल भी आ जाए रोती है तब तक जब तक बाल ना निकले। अब बाल निकले तो आदम चुप कर, रोते रोते इतनी निदामत, बैठ जाते, घुटनों में सर रख लेते और फिर ऐसे करके रोते। 100 साल तक यही हाल रहा, जहां जहां ना बैठ के रोना। इससे आप समझ सकते हैं कि नजाकत कितनी है नबूवत की, कि लग़ज़िश हुई, अब बेनियाजी की शान उधर है, नियाजमंदी की शान इधर है। घुटनों में सर दे के किसी को क्या बतलाएं, किसको जाके हाल सुनाए, ना कोई बेली, ना कोई हवेली, ना संग सहेली। तू बेली ते सब जग बेली, ना बेली भी बेली ते सजना बाज मुहम्मद बख्शा सुन्नी पइये हवेली। अब 100 साल तक इतना रोए। आता है रिवायात में जब दौड़ मारते रो के तो फरिश्ते रो पड़ते, जग का सीना फटता था। जो फरिश्ते हैं वो रोते गम से, मौला इस पे तरस खा, इस पे रहम फरमा। फरमाया रोते रोते जब आंसू टपकते तो पत्थरीली जमीन भी फट जाती। इस कदर रोते थे और रो रो के आंसू खत्म होते तो खून निकलना शुरू हो जाता। ये भुका, ये आह, सरायकी में कहते रोवा ढोल दा रोल वंजन, रोवा ढोल दा रोल वंजन, या जिंद जंजाल को रोवा, रोवा उजड़े वेले को, या अज दे हाल को रोवा। एक मर्तबा कह के तर्जमा करता हूं, रोवा ढोल दा रोल वंजन, या जिंद जंजाल को रोवा, रोवा उजड़े वेले को, या अज दे हाल को रोवा। बर भाने सुन साली को, या रोल गए माल को रोवा। तारक कल नहीं कितने कालन कह कह काल को रोवा। रो रोवा ढोल दा रोल वंजन, उसके उजाड़ देने की बेनियाजी को रोऊं, उजाड़ दिया बेनियाजी में आके। इस बात को रोऊं कि कहां बसाया, कहां से उठा के कहां फेंक दिया। रोवा ढोल दा रोल वंजन, या जिंद जंजाल को रोवा, या अपने आप को रोऊं, या उसकी बेनियाजी पे रोऊं। आगे कहा कि उजड़े वेले को, अपनी बर्बादी के वक्त को रोऊं, या आज के वक्त को रोऊं। बरबाने सुन साली, ये जो घर था मेरा वो उजड़ गया, उस घर को रोऊं, या जो घर में अमल था वो बर्बाद हुआ उसको रोऊं। पता नहीं कितने कितने रोने के सिलसिले हैं, इधर रोऊं या किसको रोऊं। अब तो रोने में गुजरेगी उम्र सारी, उम्र गुजर गई 100 साल तक तो घुटनों में सर दे के। और यहां तक फरमाया कि असर में यानी अहादीस रिवायात में आता है कि रोते थे बैठ के, इतना रोते थे कि दरख्त पैदा हो गए जहां बैठ के रोए। इतना रोए, ये जो बूटियां हैं जहां रोए इतना पानी। जाहिर है हर कोई कौन रोता है। फिर पूछते फरिश्ते आके, आदम कब चुप करे
رہے گا, کیوں اتنا روتا ہے؟ اس نے کہا اس دن تک روؤں گا جس دن تک معافی نامہ نہیں آئے گا. میں چپ کروں, کیسے چپ کروں؟ سرکی زبان میں کہتے ہیں کہ رنجتاں تھیں دی. ایک رو رہا ہو نا تو دوسرے پہلے چپ کراتے ہیں, جب چپ نہ کرے پھر اس کو تنبیہ بھی کرتے ہیں, چپ بھی کر. کیوں جی؟ پہلے پیار سے کہتے ہیں چپ کر جا, نہ کرے نا پھر ذرا سختی سے کہتے ہیں اور چپ بھی. وہ رونے والا کہتا ہے کہ رنجتا تھی دی وس کولوں دس کون کڈھیں دے دھائی. تو ناراض تو ہوتا ہے کہ کیوں تو روتا ہے, پر بتا اندر آگ نہ لگی ہو کون روتا ہے. درد ہوتا ہے تو کوئی رنجتا تھیں دی وس کولوں دس کون کڈھیں دے دھائی. جیدی دا گئی پھر نگاہیں جھوک کو لگ گن بھائی. جس دن کا تورا ناراض ہوا ہمارے گھر کو آگ لگ گئی, اجڑ گئے اس دن کے, اب روئے نہیں تو کیا کرے. 100 سال, دوسرا 100 سال, تیسرا 100 سال, 3 صدیاں رویا بابا, 300 سال رویا, ایک پل چپ نہیں سویا, آرام نہیں سویا, 300 سال رویا. اور روتے روتے تڑپتے تڑپتے یہاں تک کہ ایک دن بے نیاز کو ترس آیا. کہا کیوں روتا ہے اتنا؟ کہا خود سوچ پیارے کہ کہاں بسایا کہاں پھنکوایا. کوئی مناسبت تو ہوتی, وہ جنت کہاں, یہ ویرانہ کہاں, یہ اجاڑ نگر کہاں. کوئی مناسبت تو ہوتی. اس نے ترس کھایا, ایک خیمہ جنت کا بھجوایا, جہاں کعبہ ہے یہاں لگوایا, پھر جا کے کچھ سکون آیا. لیکن یہ ترس کتنے 100 سال کے؟ 300 سال کے بعد آیا. لیکن بابا روتا تھا اور رو کے بیٹھتا تھا. بچے ہوتے, بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے, وہ بابا آدم کی پسلیوں پہ چڑھتے, کاندھے پہ چڑھ جاتے, پھر دوسرے کاندھے پہ آتے, پھر ادھر سے اتر جاتے, وہ کھیل بناتے. کیا بچے تو کھیلتے ہیں نا جی, بچے ادھر سے چڑھتے ادھر اترتے. جو بڑے بیٹے تھے وہ کہتے بابا ان کو سمجھا, یہ بے ادبی کرتے ہیں تیری, یہ چڑھتے ہیں یہ اترتے ہیں, تو بابا ہے ہمارا, یہ بے ادبی کرتے ہیں. بابا روتا روتا اوپر دیکھا, فرمایا ان کو نہ روکنا. ایک مرتبہ ہلکی سی لغزش ہوئی تھی, وہاں سے اٹھا کے یہاں دے مارا ہے, کہیں آواز پھر نکل گئی, پتہ نہیں پھر کہاں سے کہاں دے مارے. گل میری ہاتھ تیرے سجنا, گل میری ہاتھ تیرے سجنا, تے اچا سہنا بھرنا, جو آکھے سوئی چنگا تے جو آکھے سو کرنا, جو چاہے سوئی چنگا تے جو آکھے سو. ایک دن رو رہے تھے, آواز آئی, آدم پوچھ بے نیاز سے کس جرم کی اتنی بڑی سزا ہے, میں نے کیا کیا ہے؟ فانا سے یا آدم ایک بھول ہوئی. کیا ہوا؟ ایک بھول ہوئی, بھول میں صدیاں روتے روتے گزر گئی. پوچھ اس سے, آدم کی چیخ نکل گئی. کہا کس منہ سے منہ اوپر کروں؟
ندامت کا بھار ہے، پشیمانی کا بھار ہے، گزری عمر نہ ہوئی کوئی خبر۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں آیا بار برہوں سر بھاری، آیا بار برہوں سر بھاری، لگی ہو شہر خواری، روندے عمر گزارم ساری، نہ پائم دس منزل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، کیا حال سناواں۔ کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم، عمر گزری روتے روتے، آنسو بہاتے بہاتے، اور ایک دن رو کے کہا مولا کہاں پیدا کیا، کہاں پھینک دیا، کتنے قریب تھے تیرے، دور ہو گئے ہمارے ڈیرے، اب نہ ڈالے تیرے جلووں نے پھیرے، ہم رہ گئے تنہا، کیوں ایسا کیا میرے خدا۔ رو رہے تھے نیاز مندی سے، آواز آئی ہم نے تجھے جنت میں ٹکایا، ہم نے تجھے عزت کا لباس پہنایا، ہم نے تیرے لیے جنت ساری کو حلال فرمایا، لیکن تجھے اتنا بھی خیال نہ آیا کہ ہم نے تجھے سمجھایا۔ اب اس بے نیاز کے آگے کون بولتا، اب پھر روتے روتے، لیکن پھر توبہ، ربنا ظلمنا۔ نیاز مندوں کا اصول یہی ہے کہ کریں تب بھی مریں، نہ کریں تب بھی مریں۔ نیاز مندی، وہ میں نے میاں صاحب کا شعر آپ کو کبھی کبھی سناتا ہوں کہ بس ہن ساڈا وس نہ چلدا تے کی تہاڈا کھونا، لسے دا کی زور محمد، لسے دا کی زور محمد، نس جانا یا رونا۔ اب حالت تو بڑے اس سے ذات سے، کون پوچھے، کون بولے، کون آنکھیں اٹھائے، کون اس سے بات کرے، بس ساڈا وس نہ چلدا۔ چپ کر کے روتے روتے عمر گزری، جب گزر گئے 300 سال، پھر آیا ذوالجلال کو کرم والا خیال، اب اس نے یاد دلایا آمنہ کا لال۔ خود اب خود اس کے دل میں ڈالا، جب دل میں ڈالا باب آدم کو یاد آیا کملی والا۔ حضرت عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں، مستدرک امام حاکم نے اس کو نقل کیا، کہتے ہیں باب آدم کو یاد جو پچھلا ویلا آیا، فوراً سر اٹھایا، ہاتھ جوڑ کے بولے، کہنے لگے تجھے واسطہ اس محمد پیارے کا، راج دلارے کا، بخش دے میری خطا میرے خدا۔ اب آئی صدا، بولا خود خدا، کیف عرفت یا آدم، آدم تجھے کیسے پتا چلا، اس کا تجھے کیسے یاد آئی، کہا جس دن تو نے بنایا تھا میں نے سر اٹھایا تھا، عرش پہ تیرے نام کے ساتھ وہ نام نظر آیا تھا، اسی دن
لیکن میں نے یہ راز پایا کہ تو نے اس سونے سے کوئی سونا نہیں بنایا. تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا, تو نے یاد دلایا تو مجھے فتلقى آدم من ربہ کلمات, آئی یاد میرے نبی کی ذات, بن گئی صدیوں کی بگڑی بات, بن گئی صدیوں کی بگڑی بات, یہ ہے میرے نبی کی ایک جھات. اب آواز آگے انوار محمدیہ میں امام نبہانی نقل کرتے ہیں, کہتے اللہ نے آگے بولا, کہا آدم اتنا چھوٹا سا کام